السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد عباس میرانی ہے اور میں ماہر امراض بچگان کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ اور اس سے قبل میں نے ایک ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کی تھی اور ٹک ٹاک پہ بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے فیس بک سے، جس میں نے میسج دیا تھا سنیک بائٹ کے حوالے سے۔ تو آج اسی سے یہ ایک جڑی ویڈیو ہے جس میں مجھ سے مختلف لوگوں نے سوال کیے ہیں کہ جو سنیکس کی ٹائپس ہیں ان کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں تاکہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ریفلیکسز بن جائیں اور ہماری جو نئی نسل ہے وہ پرانے طور طریقوں کو ترک کر کے نئے طریقے جو ہیں وہ اس کو اختیار کرے۔ تو پرانے دور میں کیا ہوتا تھا، جب کوئی سنیک وغیرہ کسی کو کاٹ لیتا تھا، سانپ کسی کو کاٹ لیتا تھا، تو تب عوام کیا کرتی تھی کہ اس کے جو کاٹنے والی جگہ تھی وہاں پہ کٹ لگا کے، کراس لگا کے، وہاں پہ جو بلڈ وغیرہ اوز کرتا تھا، نکلتا تھا، اس کو وہ سک کر لیتے تھے، چوس لیتے تھے اور پھر نیچے پھینک دیتے تھے، یا پھر ویسے بلڈ جو ہے وہ بہتا رہتا تھا۔ اور جب وہ بلڈ کچھ نکل جاتا تھا اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ٹائی کر دیتے تھے، اچھی طرح باندھ کر اور اس کو ٹائٹ کر دیتے تاکہ بلڈ جو ہے وہ اوپر بھی نہ جائے اور وہاں سے بلڈ جو ہے اس کا اخراج بھی نہ ہو۔ تو اس سے کچھ کمپلیکیشنز ہوئی تھیں، کچھ پیچیدگیاں ہوئی تھیں جو ہمارے سامنے بھی آئی ہیں، ہم نے دیکھی ہیں۔ تو سب سے جو بڑی پیچیدگی یہ تھی کہ ایک تو بلیڈنگ جو ہے وہ وہاں سے جاری رہتی تھی، اور پیشنٹ آلریڈی جو انفیکشن کو ایکسپوز ہو چکا ہوتا ہے اس کو مزید انفیکشن جو ہے وہ جانے کا خدشہ جو ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خون بہنے سے بھی جو ہے وہ مسئلہ پیش آتا ہے، اور اسی طرح خون بہنے کے علاوہ جو وہاں پہ ٹائی کرتے ہیں، اگر لمبا سفر ہے، ٹریولنگ بہت زیادہ ہے، تو جہاں پہ پیشنٹ جائے گا وہاں جاتے جاتے اس کی جو ٹانگ ہے وہ کافی پین بھی کرے گی اور گینگرینس بھی ہو جائے گی، یعنی گل سڑ جائے گی، اور ان فیوچر جو ہے اس کو ان نیئر فیوچر جو ہے اس کی جو ٹانگ ہے وہ کاٹنی بھی پڑ سکتی ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ نے یہ طریقہ استعمال نہیں کرنا، بلکہ آپ سنیکس کی انفارمیشن رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ کے جو بچے ہیں، جو بڑے ہیں، گھر والے ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کو ان چیزوں کا پتہ ہو، ان کو یہ ہمارا میسج دیں۔ تو جو سنیکس کی ٹائپس ہیں وہ ان کے فنکشنز کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ 3 ٹائپس ہیں، جن میں ایک نیوروٹاکسک ہے، ایک جو ہے وہ اس میں سائٹوٹاکسک ہے، اور ایک ہیموٹاکسک ہے۔ تو یہ مختلف جیسے نام سے ظاہر ہے، جو نیوروٹاکسک ہے وہ اعصاب پہ حملہ کرتا ہے، اور جو مسکولو ٹاکسک ہے یا سائٹوٹاکسک ہے وہ مسلز پہ حملہ کرتا ہے، اور اسی طرح جو ہیموٹاکسک ہے وہ بلڈ پہ حملہ آور ہوتا ہے، بلڈ ویسلز پہ۔ تو آگے ان کی جو علامات ہیں وہ بھی اسی حساب سے جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ جو نیوروٹاکسک ہوگا وہ سب سے پہلے اعصاب پہ حملہ کرے گا اور فالج یا پیرالسس وغیرہ وہ کر سکتا ہے، اور بہت زیادہ غنودگی جو ہے وہ آ سکتی ہے، پیشنٹ بے ہوش ہو سکتا ہے اور اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو ہیموٹاکسک ہے وہ بلڈ کی جو سرکولیشن ہے اس میں داخل ہو کے اس کو پتلا کر دیتا ہے، اور پتلا کرنے سے جو خون ہے وہ بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے عمل میں جو ہے پیشنٹ جو ہے وہ شاک میں چلا جاتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو سائٹوٹاکسک ہے اس سے بہت زیادہ پین ہوتا ہے جسم کے اندر، اور جو مسلز ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو شیپ کے حوالے سے اس کی ٹائپس ہیں، یا جو ہم نے ایک کلاسیفیکیشن پڑھی تھی کنگڈمز کی، جتنے بھی جاندار اشیاء ہیں ان کی، اس کے مطابق جو ان کی فیملی ہے وہ زیادہ وائپر فیملی جو ہے وہ مشہور ہے، اور اسی طرح الیپڈ فیملی جو ہے وہ مشہور ہے۔ الیپڈ فیملی میں اس کو الیپڈی بھی بولتے ہیں، الیپڈائی بھی بولتے ہیں، اور وائپر فیملی کو وائپریڈی بھی بولتے ہیں۔ تو جو الیپڈ فیملی ہے اس میں کوبرا، کریٹس، کورال، ممباز اور ٹائپنز شامل ہیں۔ یہ مختلف سنیکس کی جو ٹائپس ہیں وہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کی جو شکل و صورت ہے اس سے بھی آپ آگاہ ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ کو اس قسم کا یا اس شکل کا سانپ نظر آئے تو وہ زہریلا ہو سکتا ہے، اور اس سے بچنا ہے اور اس کو مار دینا ہے۔ اور اسی طرح جو وائپر فیملی ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ وائپر نام کے جو سنیکس ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور ان کی جو ہے مختلف ڈسٹریبیوشن ہے علاقوں کے حساب سے، براعظموں کے حساب سے۔ تو کچھ براعظم میں کچھ فیملی کے ممبرز پائے جاتے ہیں، کچھ میں کچھ پائے جاتے ہیں، اور اسی طرح ان کی جو آگے زہریلی جو طاقت ہے اس میں بھی تھوڑا سا ویریشن جو ہے وہ دیکھنے میں ملی ہے۔ تو یہ ٹائپس کے حوالے سے تھا کہ سنیکس کی جو ٹائپس ہیں وہ کیسی ہیں۔
اور آپ ان کی جو شیپس ہیں وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں ویڈیو میں، اور اس کی جو کلاسیفیکیشن ہے خاص طور پہ جو پڑھے لکھے افراد ہیں، ٹیچر ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، میڈیکل کے پروفیشنلز ہیں، وہ اس کو جانیں، ریسکیو 1122 کے لوگ ہیں، اور وہ اپنی جو آگے سمجھ لیں میث ایجوکیشن ہے، لوگوں کو جو پڑھانا ہے، اویئرنیس ہے، اس کے حوالے سے اس کو یوٹیلائز کریں. تھینک یو.